حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے آغاز میں نے پاکستان کے ایک اردو شاعری کے بہت بڑا نام حبیب جالب صاحب کی ایک بہت مشہور نظم کا ایک بہت مشہور شعر جس سے ویڈیو کا آغاز کیا۔ تو یقیناً آپ سب دوست سوچ رہے ہوں گے کہ شاید آج کی ویڈیو شعر و شاعری سے متعلق ہے، تو میرا جواب میں یہ ہوگا کہ جی ہاں، بالکل آج کی ویڈیو شعر و شاعری سے متعلق ہے، مگر صرف اس شعر کے حد تک، اور یہ شعر جو کہ موجودہ پاکستانی حالات سے مطابقت رکھتا ہے، میل کھاتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کیا۔ پاکستان پر اس وقت جو حکومت مسلط کر دی گئی ہے مختلف الخیال جماعتوں سیاسوں کا، جن کا اتفاق اگر کسی بات پر ہے تو وہ یہ کہ اس ملک کو کس طرح لوٹا اور کھسوٹا جائے، ان سب میں سے کسی کا دامن صاف نہیں، تو یہ سب باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کابینہ کی خاتون وزیر تدبیر صاحبہ ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں بڑے کر و فر کے ساتھ اس قوم پر 22 کروڑ پاکستانیوں پر احسان جتانے والے انداز میں تکبر سے ایک اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان کیا تھا وہ سب آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ ایک بار آپ کو اعلان سنوا دیا جائے ان کے اپنے انداز میں۔ تو سنیے ذرا کہ انہوں نے کیا اعلان کیا تھا۔ جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی اور سنا کہ کس طرح موصوفہ مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان کی جو اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بڑے کر و فر تکبر کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانی کو بتا رہی ہیں کہ وہ جس حکومت کا حصہ ہیں، جس حکومت میں شامل ہیں، وہ حکومت اپنا 2,000 روپیہ پاکستان کے عوام کو دے رہی ہیں۔ یہ پیسہ ہرگز پاکستان کے عوام کا نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے نہیں آیا یہ پیسہ۔ یہ حکومت، اس میں شامل افراد اپنے گھروں سے لے کر آئیں، یہ پیسہ ان کا اپنا ہے، تو یہ 2,000 روپے وہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کتنا پیسہ کہاں سے لائی ہیں، کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ، کیا ہے، کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پہلے ہم ان کا اپنے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ موصوفہ جو ہیں اس وقت 40 سے ذرا اوپر ہیں، 1980-81 کی ان کی پیدائش ہے، اور یہ موصوفہ اصل میں دوسرے بار پاکستان کی قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر نون لیگ کے ٹکٹ پر رکن منتخب ہوئی ہیں۔ پچھلے ٹینیور میں جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو اس وقت یہ قومی اسمبلی کے رکن تھے مخصوص نشست پر، اور جب انہیں معزول کر دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، ان کی حکومت ختم ہوئی، تو پھر اس کے بعد نون لیگ کے جو خاقان عباسی صاحب تھے، شاید خاقان عباسی صاحب کی کابینہ میں ان کو شامل کیا گیا، اور 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کی ناکامی کے بعد یہ اپوزیشن میں رہی 3.5 سال تک، اور اب جو عدم اعتماد نہ معلوم وہ سازش کے نتیجے میں کامیاب ہوئی ہے یا مداخلت کے نتیجے میں کامیاب ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس بارے میں کوئی واضح جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو اس عدم اعتماد کے بعد جو دوبارہ یہ ایک چونچو کا مربع حکومت بنی ہے، جس میں وہ تمام جماعتیں جو ماضی میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتی رہی ہیں، چور ڈاکو کہتے رہی ہیں، وہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو اب اس حکومت میں یہ کابینہ کا حصہ بن گئی ہیں۔ تو یہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اپنا 2,000 روپیہ دے رہی ہیں، تو جانتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور کیا واقعی وہ کوئی جدی پشتے خاندانی رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ موصوفہ کا تو میں نے بتا دیا آپ کو، مریم اورنگزیب صاحبہ۔ ان کے بارے میں بتا دوں کہ اصل میں یہ صاحبزادی ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی، جو 2008 سے مسلسل نون لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور مریم اورنگزیب کی خالہ اور طاہرہ اورنگزیب کی بہن نجمہ امیر بھی ایک طویل عرصے سے نون لیگ کے ٹکٹ پر سینٹ کی رکن ہیں، سینٹر ہیں۔ تو جانتے ہیں ذرا ان کے بارے میں کہ یہ کتنے بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو مریم اورنگزیب جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں طاہرہ اورنگزیب کی،
طاہرہ اورنگزیب جو ہیں ان کی پیدائش ہے میاں چنو کی 1949 میں۔ یہ موصوفہ کسی بہت بڑے رئیس، خاندانی، جاگیردار، صنعتکار، سرمایہ دار گھرانے سے تعلق ہرگز نہیں رکھتی۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو ہیں کسی زمانے میں ایک ہاسپٹل میں نرس ہوا کرتی تھیں، LHV ہوا کرتی ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹر، جسے ہم نرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ میاں چنو کی پیدائش ہے ان کی، اور یہ نوکری کرتی تھی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی میں۔ ان کے شوہر جو تھے، مریم اورنگزیب کے شوہر، ان کا نام تھا جناب اشرف صاحب، وہ بھی محکمہ صحت پنجاب میں گریڈ 8 کے ملازم تھے، BPS 8 بیسک پے اسکیل 8 کے ملازم تھے۔ اور ان دونوں کی شادی ہوئی، اس کے نتیجے میں مریم اورنگزیب پیدا ہوئی۔ اصل میں یہ مریم اورنگزیب نہیں ہے، ان کا اصل میں نام ہے مریم اشرف۔ اور مریم اشرف صاحبہ جو ہیں اب خود کو مریم اورنگزیب کہلاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آگے ہم جانتے ہیں۔ مریم کی والدہ جو تھیں طاہرہ، جسے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، یہ ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں جاب کرتی تھیں، عالیہ محلہ میں رہا کرتی تھیں۔ تو ایک روز 1990 کی دہائی کے ابتدائی سالوں کی بات ہے، تو اس زمانے میں CM ہاؤس، ظاہر ہے سب جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ جاننے والے کہ اس وقت کس کی حکومت تھی، کون وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا۔ تو اس وقت CM ہاؤس سے کے حکم پر ہولی فیملی ہسپتال سے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نرس جو تھیں ان کو بھیجا گیا پنجاب ہاؤس راولپنڈی، تاکہ وہ نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ اور میاں شریف کی بیگم شمیم بی بی، جو ان کی طبیعت خراب تھی، بیمار تھیں، ان کی ارجنٹ کیئر کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو طاہرہ اورنگزیب بطور نرس گئی تھیں، جہاں ان کی بنیادی ضرورتوں کا، یعنی رفع حاجت سے لے کر ان کے علاج وغیرہ کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کے کپڑے وغیرہ بدلوانا، اور یہ سارے کام اس میں شامل تھے، بطور نرسنگ کیئر دیا کرتی تھی انہیں۔ تو شمیم بی بی کو انہوں نے شیشے میں اتار لیا، ان کا ہاتھ انجیکشن لگانے پر بہت اچھا تھا، تو شمیم بی بی بہت خوش ہو گئی ان سے، نواز شریف کی والدہ۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی سفارش پر کہ ان کو مستقل CM ہاؤس میں ہی، یعنی شمیم بی بی صاحبہ کے لیے ہی پرماننٹ ڈیوٹی ان کی وہاں لگا دی جائے۔ تو اس طرح یہ شمیم بی بی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوئی طاہرہ صاحبہ، اور مستقل ڈیوٹی انہوں نے CM ہاؤس اور شمیم بی بی کے علاج کے لیے اپنا لگوا لی۔ اس وجہ سے چونکہ یہ پھر جب ایک انسان، ایک بہت چھوٹا انسان اتنے بڑے لیول کے لوگوں میں آ جاتا ہے، اور ایک عورت ہو خاص طور پر، اور پھر پاکستان میں جو نرس خواتین ہمارے یہاں ہیں، ان کے بارے میں کچھ معاشرے میں اتنے اچھی رائے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے مریم کے والد اشرف جو تھے، جو گریڈ 8 کے ملازم تھے ہولی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں، تو ان کے اور مریم کی والدہ کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ مریم کے والد نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں ڈیوٹی کریں، شکوک و شبہات ان کے دل میں جنم لے رہے تھے، لیکن طاہرہ اپنی ضد پہ اڑی رہیں، اور مریم کے والد جو ہیں اشرف، ان کا شک جو ہے بالکل صحیح نکلا، اور انہوں نے مریم کے والد اشرف سے طلاق لے کر، اور ایک نون لیگ کے راولپنڈی کے ایک لیڈر ہیں راجہ اورنگزیب، ان سے شادی کر لی، اور اس طرح وہ طاہرہ اشرف سے طاہرہ اورنگزیب بن گئیں۔ اب ان کا تو طاہرہ اشرف سے طاہرہ اورنگزیب بننا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کا شوہر تبدیل ہو گیا تھا، انہوں نے نام بدل لیا، لیکن مریم اشرف سے مریم اورنگزیب بننا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ مریم یہ ایک شرعی اور قانونی معاملہ ہے کہ کسی صورت باپ نہیں بدلا جا سکتا، تو مریم نے نام کی حد تک اپنی ولدیت بھی تبدیل کر لی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے شریف خاندان کی خاموش چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پھر معاملہ آیا، ایک بڑا نازک معاملہ آیا تھا شریف خاندان کی زندگی میں، جب مریم نے اور کیپٹن صفدر کا اور نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز کا اسکینڈل ہوا، اور ان کے تعلقات جو تھے، افیئر جو تھا ان کا، وہ سامنے آیا، اور بہت معاملات گمبھیر ہو گئے تھے۔ تو اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں طاہرہ اورنگزیب، مریم کی والدہ، نے بڑا رول پلے کیا، اور شریف خاندان کو اس مشکل سے نکالنے میں
یہ آگے تھیں، تو اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، میاں محمد شریف صاحب جو تھے، نواز شریف صاحب کے والد، اور بھی شمیم بیوی تو پہلے ان کے متعارف تھیں، کلثوم بیوی بھی ہو گئیں پھر متعارف، تو اس کے نتیجے میں ان کو انہوں نے بہت نوازا اور ان کا شمار پاکستان کے ملینئر خاندانوں میں ہونے لگا۔ اور اس کے بعد بی بی طاہرہ نے مریم کو، اپنی بیٹی مریم اشرف کو، جو مریم اورنگزیب بنی ہوئی ہیں، انہیں مریم نواز کے ساتھ کی ٹیم کا حصہ بنا دیا، اور یوں مریم نواز کے ساتھ اور شمیم بیوی کے رفاقت میں، کلثوم نواز کی رفاقت میں، طاہرہ اورنگزیب نے اپنے قدم جمائے نون لیگ کے اندر اپنی بیٹی، پہلے وہ خود ایم این اے بنی، پھر مریم کو بنوایا، اپنی بہن کو سینیٹر بنوایا۔ اس کے علاوہ طاہرہ اورنگزیب، مریم اورنگزیب نے اپنے خاندان کے بے شمار لوگوں کو مختلف عہدوں پر لگوایا ہے، جن میں سے کئی ایک تو ملک سے بیرون ملک ایمبیسی میں بھی موجود ہیں، اور یہ جو قطر سے خطوط لکھوائے جا رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی مریم اورنگزیب و طاہرہ اورنگزیب کے عزیزوں کا کمال ہے، جو وہاں بین الملک خلیجی ممالک میں بالخصوص خدمات انجام دے رہے تھے شریف خاندان کے لیے۔ تو یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستانی عوام کو اس طرح بتاتے ہیں، سناتے ہیں کہ جیسا کہ یہ بہت ہی کوئی جدی پشتی شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، پیسہ لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے ایک خاندان کی اصلیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ تمام حالات و واقعات انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، اس میں کوئی بات میری طرف سے شامل کی ہوئی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو اس بارے میں شک و شبہ ہے، وہ ان کے بارے میں آن لائن تحقیق کر سکتا ہے۔ تو میرا پاکستانی عوام سے یہی ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، پارٹنرشپ کرنی ہو، تو آپ اس کے بارے میں کس قدر تحقیق کرتے ہیں کہ یار یہ ایماندار ہے، اپنے پیشے سے مخلص ہے، اپنے پیشے میں ریپوٹیشن اس کی کیسی ہے، مہارت کیسی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے رشتہ آتا ہے، تو آپ اس کے لیے کس قدر تحقیق کرتے ہیں، کس قدر سنجیدگی سے کوششیں کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے لیے نمائندے، حکمران اور حاکم منتخب کرتے وقت بھی بالکل اسی طرح سے تحقیق کیا کریں، دیکھا کریں کہ ہم کسے اپنے سر پر حکمران بنا کر بٹھا رہے ہیں، کسے اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں، کسے اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔